لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ایک بار پھر الاسر فاؤنڈیشن آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب نے اپنے ایمان کو جگانے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں آئے. اللہ ہمارے یہاں پر ملنے کو قبول فرمائے. آج کی یہ نشست الاسر فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، جس کے مقرر ہیں شیخ خرم جامعی. شیخ خرم جامعی ایک علمی شخصیت ہے اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے کئی مختلف موضوعات پر تقاریر کی ہے، اور آج آپ کا موضوع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی آخری وصیت. ابو بکر رضی اللہ عنہم وہ صحابی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے افضل انسان ہیں. وہ صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حکم دیا کہ وہ معاف فرمائے. وہ صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی. تو آئیے اس امت کے سب سے بہترین اور افضل انسان کی آخری وصیت کو سننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ خرم جامعی کو آئے اور اپنی تقریر کو آغاز کرے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قابل قدر منتظمین، قوم کے غیور بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا. بہت تعریف ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کہ اس نے ہم سب کو انسان بنا کر اپنی بہت سی نعمتیں ہم پر نچھاور فرمایا ہے، اس کی جتنی تعریفات بجا لائی جائیں وہ بہت کم ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، آج میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام، یہ آج کا میرا مکمل طور پر عنوان ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے سب سے مثالی نمونہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی، دین اسلام کی مکمل طور پر عملی تربیت لی اور اس پر عمل کر کے ہم سب کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ ہم بھی اگر دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان صحابہ کرام کے نقش پر گزاریں اور آخرت کے اندر ہمارا انجام بھی بہت بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک عملی نمونہ تھے، اسی لیے ہمیں ہر موقع پر ہر قدم پر کسی بھی مسئلے میں صحابہ کو حجت اور دلیل بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی تھی کہ ان صحابہ سے کسی بھی معاملے کے اندر نبی کے خلاف کوئی بھی بات ہرگز تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اسی لیے ان کے ان جذبات کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہاں پر ایک خاص موضوع ہے صحابہ کرام کی زندگی کا، اور ان صحابہ کرام کی زندگی میں ایک خاص مضمون ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خاص موضوع ہے قرآن مجید میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ یہ ہماری بہت بڑی ستم ظرفی ہے یا ہماری ناقبت اندیشی ہے یا ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل کا یہ پیمانہ ہے کہ ہم جہاں دین جاننے کی جد و جہد میں قرآن مجید اور سنت مطہرہ کو بڑی اعتقاد کے ساتھ تلاش کرتے ہیں وہاں پر صحابہ کرام کی سیرت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم حدیث کی بڑی بڑی کتابیں تلاش کریں گے، سیرت کی کتاب ہم اتنی تیزی کے ساتھ تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سیرت پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، جینے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارا خون گرم رہے گا، عمل کا جو جذبہ ہے، جو قرآن مجید نے جس عمل کی طرف ہم کو ابھارا ہے وہ عمل ہم کو صحابہ کی سیرت کے مطالعے سے بآسانی مل جائے گا۔ ایسا ہی ایک عمل آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ناگہانی بیماری کا شکار ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے وہ بیماری مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، شاید اسی بیماری میں میرا خاتمہ ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ میں اپنے جیتے جی اپنی نگاہوں کے سامنے امت مسلمہ کا ایک امیر منتخب کر دوں تاکہ آئندہ امت کسی بھی قسم کے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا یا قیادت کے جھگڑوں سے بالکل پاک اور صاف رہے۔ یہ نیت حضرت ابو بکر کی تھی۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سب سے مناسب اور موزوں شخصیت تھی خلافت کے لیے، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، لیکن اکیلے ڈیسیشن اتنا بڑا آپ اختیار نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آپ نے کبار صحابہ کو بلایا اور بلا کر صورتحال رکھی
کہ دیکھو میرے سامنے یہ معاملات ہے، سب سے پہلے آپ نے مشورہ کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی زندگی کی صورتحال رکھ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی اختلاف امت میں نہ ہو، بتاؤ تمہاری نظر میں ایسا کوئی آدمی ہے جو امت کی قیادت سنبھال سکتا ہے؟ عثمان نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو بولا کہ دیکھو عثمان، عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ ہاں اب ان سے تو مناسب کوئی آدمی امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا، بالکل سب سے بہتر آدمی کا آپ نے انتخاب کیا مسلمانوں کی خلافت کے لیے۔ ایسے ہی آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور دوسرے صحابہ کو بلا کر حضرت عمر کے بارے میں رائے قائم کی، تو تمام نے متفقہ طور پر کہا کہ ہاں حضرت عمر بن خطاب اسلام کی خلافت کے لیے سب سے مناسب آدمی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان سے ایک تحریر لکھایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تحریر میرے انتقال کے بعد لوگوں کے سامنے سنانے کے مکلف تم رہیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت سی باتیں لکھ دی تھیں۔ حضرت ابوبکر کا انتقال کے بعد وہ تحریر پڑھی گئی، لیکن یہ پہلے خلیفہ تھے حضرت عمر جو ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلیفہ بنائے گئے تھے۔ جب خلیفہ حضرت عمر بنا دیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دیا اور آپ ایک مقام کے اوپر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی۔ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ بڑی پیاری نصیحتیں، 10 قسم کی نصیحتیں ہیں۔ وہ 10 نصیحتیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس میں سے ایک نصیحت بھی ہم نے نہیں سنا یا ہم بھول گئے تو ہمارا خسران ہوگا اور ہمارے علم میں یہ کمی ہو جائے گی۔ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ان ایک ایک نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم تقوی اختیار کرو۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ اتق اللہ یا عمر، ایک خلیفہ کو دوسرے خلیفہ کو تقوی کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں روئے زمین کی سب سے زیادہ محترم شخصیت ابو بکر صدیق تھے اور روئے زمین کی ابو بکر کے بعد سب سے مقدس اور محترم شخصیت عمر فاروق تھے، تو ان عمر فاروق کو تقوی کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ معزز حاضرین، یہ سوال ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے لیے جنت کی بشارت سنا دی گئی، ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے پاس نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد لا محالہ عمر نبی بنا دیے جاتے، تو اس عمر کو تقوی کی نصیحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور ایمان کبھی گھٹ جاتا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، لیکن تقوی اہل ایمان کے لیے ایک ایسا ترازو ہے جس کے اندر بیلنس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب فرمایا، وہاں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات بیان فرمائی کثرت کے ساتھ، اتقوا اللہ۔ کتنی آیتیں ہیں آپ کے سامنے؟ میں نے ابھی خطبہ حاجہ کے اندر آپ کے سامنے جو ہے آیتیں تلاوت کی ہیں 3، ان تینوں آیتوں میں اہل ایمان سے اور عام انسان سے خطاب کیا گیا، لیکن فوراً کیا کہا گیا؟ اتقوا اللہ۔ کیوں؟ مومن کا کوئی بھی کام تقوی سے خالی نہیں ہوتا، چاہے اس کے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے اس کے رنج کا معاملہ ہو، اس کے غم کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا اظہار مومن تقوی سے ہٹ کر ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارے اور اہل کفر کے درمیان جن جن باتوں کا فرق ہے، ان میں سے ایک فرق تقوی کا ہے۔ اسی تقوی کی بنیاد کے اوپر مسلمان حدود کا خیال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جیسے ایک مسلمان زنا نہیں کرتا، ایک مسلمان شراب علانیہ نہیں پیتا، ایک مسلمان چوری نہیں کر سکتا، ایک مسلمان فواحش نہیں اختیار، کیوں؟ اس کو تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک کافر کے لیے تقوی کی تلقین نہیں ہے، کافر تو من مانے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اہل ایمان کو تقوی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔
یہ اعزاز. اسی لیے حضرت ابو بکر نے سب سے پہلی جو ہے تلقین کیا کی؟ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ کے معاملات میں تم تقوی اختیار کرتے رہو. کیوں؟ لوگوں کو خدشہ تھا کہ عمر جیسے غصے والے غیرت مند آدمی اگر خلیفہ بنا دیے جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا. ان خدشات کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر، عمر تقوی اختیار کرو. کیوں معزز حاضرین، تقوی کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ تقوی ہمارے دلوں کے تالوں کو کھولتا ہے. تقوی ہم کو تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے. تقوی ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لاتا ہے. تقوی ہم کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. یہی ایک چیز ہے تقوی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ میں جتنے بھی خطوط عمال کو لکھے جاتے تھے، گورنروں کو، خادمین اسلام کو، وہاں پر سب سے پہلی تلقین کی جاتی تھی کہ تم تقوی اختیار کرو، پھر تلقین نماز اختیار کرو. پہلی تقوی. تقوی میں کمی نہیں آنا چاہیے. اگر تقوی میں کمی آ گئی تو انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کی بہت سی برکتیں بیان فرمایا. جیسے آپ دیکھیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں تمیز کرنے والے دلائل تم کو دے دے گا. فرقان کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا نام ایک فرقان بھی ہے. فرقان کے معنی کیا ہے؟ الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے صرف تقوی کی وجہ سے. آدمی شک میں نہیں پڑتا. تقوی اس کا معیار ہے، تقوی اس کی کسوٹی ہے. اسی لیے ہم کو یہ تلقین کی گئی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو. جہاں کہیں بھی رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی تم اختیار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا. تم مشکلات میں ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان مشکلوں سے نکلنے کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق کو سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ اتق اللہ یا عمر، اے عمر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس نصیحت کا ایک دوسرا پہلو بھی ملتا ہے. وہ پہلو کیا ہے کہ آدمی اگر کتنا بھی صاحب علم ہو، اس کے صاحب علم پر اعتبار کر کے ہم اس کو بڑا مان کر یوں ہی نہیں چھوڑ دے سکتے. اس آدمی کو برابر تلقین کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارا امیر ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا صدر ہو، چاہے وہ قوم کی قیادت سنبھالنے والا ہو، اس کو کوئی نہ کوئی تقوی کی نصیحت کرنے والا ضرور ہو. کیسے؟ مروان بن عبد الملک ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت بریرہ کی خدمت میں گئے تھے. حضرت بریرہ بڑی ضعیف ہو چکی تھی. جب یہ گئے تو حضرت بریرہ نے ان کو یہی نصیحت کی تھی. کیا کہا تھا کہ دیکھ مروان، میں تجھ کو یہ دیکھ رہی ہوں، تجھ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تو انتہائی بااخلاق، مہذب اور عدل پسند آدمی ہے، اور ایک دن تو خلیفہ بننے والا ہے اس امت کا. میں تجھ کو اس بات کی نصیحت کر رہی ہوں کہ تو روئے زمین کے اوپر قتل و غارت گیری ہرگز نہیں کرنا. کیوں؟ جب تک آدمی کو نصیحت نہ کی جائے آدمی کا ایمان ایک ٹھکانے پر نہیں رہتا. کوئی نہ کوئی نصیحت ہو. اسلام نے ایک حق دیا مسلمان کو. حق کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی تلقین کرو. یہ حق بات کی تلقین ہے. آپ کا کوئی بھی دوست، آپ کا بیٹا ہو، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرو، بیٹا جہاں کہیں بھی رہو تم جو ہے تقوی اختیار کرو. کیوں؟ یہ کسوٹی ہے ہماری، یہ کسوٹی. یہ پہلی نصیحت. دوسری، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اب دوسری نصیحت فرمایا. یہ کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يُقْبِلُهُ بِاللَّيْلِ، اے عمر سنو، چند ایسے معاملات اعمال ہیں رات میں کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان رات میں کرنے والے اعمال کو دن میں ہرگز قبول نہیں کرے گا. پھر تیسری نصیحت وَعَمَلًا بِاللَّيْلِ لَا يُقْبِلُهُ بِالنَّهَارِ، اے عمر اسی طریقے سے جس طریقے سے رات میں کیے جانے والے اعمال کو رب
دن میں قبول نہیں کرتا، اسی طریقے سے بعض اعمال ایسے ہیں جو دن میں کیے جانا ہے، اگر تم رات میں ان اعمال کو ادا کرو گے تو رب قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کتنی بڑی نصیحت ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو دن اور رات میں باندھ کر رکھ دیا ہے۔ رات کے کچھ اعمال ہیں اور دن کے کچھ اعمال ہیں۔ اگر مرد مومن، ایمان والا آدمی یا ایمان والی عورت اگر اس میں ذرا غور کرنے کی کوشش کریں تو ان دو نصیحتوں میں بہت باتیں ہم کو مل جائیں گی۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات، اگر ایک مومن آدمی اپنے اس 6 فٹ کے خد پر دین اسلام کی سنتوں کو نافذ کرنا شروع کر دیں تو بآسانی دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 1000 سنتوں کے اوپر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ 1000 سنتوں پہ۔ سعودی عرب کے ایک عالم شیخ خالد الحسینان نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھا اور اردو میں یہ کتاب ترجمہ بھی ہوئی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو کر آئی کہ دن میں اور رات میں 1000 سنتوں پر ایک مومن عمل کر سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ چلیے اس کے معنی کیا ہیں؟ دن کے اعمال ہیں، آپ کی مصروفیت سے دن میں ادا نہیں کرے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رات میں میں ادا کر لوں گا تو اللہ قبول کر لے گا۔ رات کے کچھ اعمال ہیں، آپ چاہ رہے ہیں، چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، آپ دن میں نیند سے بیدار ہو گئے، صبح الصبح، پہلا عمل ہے آپ کے کرنے کا دن کا۔ نیند سے جیسے ہی بیدار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے نیند میں سے اٹھنے کے بعد؟ جیسے ہی آنکھ کھل گئی آپ کو دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ۔ دوسرا کام، آپ کو اپنی ناک صاف کرتا ہے 3 مرتبہ۔ تیسرا کام، سب سے پہلے آپ کے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ہو گئی۔ اب آپ نیند میں سے اڑ گئے، اب آپ کو رات میں ارے میں صبح میں نیند میں سے بیدار ہونے کی دعا نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں، اجر نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ یہ دعا صبح میں پڑھنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ، آپ کو کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑھ لینا چاہیے، آپ بھول گئے، آپ کو ارے نہیں میں صبح میں کیا کرا، یہ اچھا میں دعا نہیں پڑھا تھا نا، چلو میں دعا پڑھ رہا ہوں، وہ دعا کا فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ دن میں کچھ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، دن کی نمازیں، آپ اتنے مصروف رہے کہ نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ نہیں میں چلو شام میں ایک ساتھ پڑھ لوں گا پوری 5 نمازیں۔ آپ گھر میں گئے، بہترین وضو کیا، اچھے کپڑے پہن لیے اور پوری فجر سے نماز عشاء میں شروع کر دیا، اللہ قبول کرا۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ دن کے کچھ اعمال ہیں اللہ رات میں قبول نہیں کرتا، ویسے ہی رات کے کچھ اعمال ہیں جو رب دن میں قبول نہیں کرتا۔ اب رات کے کیا اعمال ہیں؟ رات کا عمل، مغرب کی نماز ادا کرنا، عشاء کی نماز ادا کرنا، قیام اللیل کرنا۔ ایک سب سے بڑا عمل کیا ہے معلوم؟ شام جیسے ہی ہوتی ہے تو ہر مومن بندے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ صبح اور شام کے اذکار پہلے کر لے تاکہ وہ بلاؤں اور آفتوں سے بچ کر رہے گا۔ اب آپ بولے کہ نہیں میں پورے نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، میں اللہ ضائع کر دے گا، نمازیں آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے آپ پڑھ لو نماز کہ میں قضا کر لیا، یہ آپ کے دل کی تسلی کو ہے یہ، لیکن حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ نہیں عمر، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ کیوں کہا؟ خلافت کی ذمہ داریوں میں کہیں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرائض کو چھوڑ نہ دے، اس لیے سب سے پہلے یہ نصیحت کی۔ آئیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن اللہ نے کیوں بنایا ہے کچھ باتیں بیان فرمایا، میں ان میں سے 2 باتیں ہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کیوں بنایا؟ نہیں سوچے۔ اگر ہم سوچے ہوتے تو آج چوراستوں پہ، ہوٹلوں میں رات کو 12 بجے تک جو ہے ہماری رات نہیں گزرتی تھی۔ ہم رات نہیں سوچے۔ دن اللہ نے کیوں بنایا ہم یہ بھی نہیں سوچے۔ اگر یہ سوچ لے تو ہماری صبح فجر کے ساتھ ہوتی، دن میں 10 بجے نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں سوچا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ وہ رحمت جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا وہ رحمت ہے دن، اور وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ رات، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو۔ ایک اللہ نے اپنی رحمت کے طور پر دن دیا، اور اللہ اپنی رحمت کے طور پر رات دیا۔ کیوں دیا اللہ رات؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم زندگی کا سکون حاصل کرو۔ اللہ، پہلا مقصد کیا ہے رات کا؟ زندگی کا سکون حاصل کرنا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی تلاش کرو، روٹی تلاش کرو، ملازمت تلاش کرو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، یہ دن کا کام ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے بھائی میں رات میں پیسہ کما لوں گا، ہو سکتا؟ رات میں بازار کھلے رکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف۔ دن کمانے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اے لوگو ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے عمر، خلافت کی مصروفیتوں میں ایسا نہ ہو کہ تم دن کی چیزوں کو یاد کر کے رات کی چیزوں کو بھول جاؤ، اور رات کی ذمہ داریوں کو یاد کر کے دن کو بھول جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر خدمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصود رہتی ہے۔ آدمی خدمت کر کر کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے آدمی۔ اسی لیے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحتیں کی ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے نوجوان دوست بھائی ہیں، ہم نے ایسے سوچا کہ دن کی مصروفیات ہماری کیا ہیں اور رات کی مصروفیات کیا ہیں۔ سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے، اور صحابہ کرام اس پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد غیر شرعی طور پر کوئی جاگے نہیں۔ کیوں نہیں جاگے؟ مومن تہجد گزار ہوتا ہے، رات میں جلدی سو جائے گا، رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرے گا اور تہجد بھی پڑھے گا۔ یہ رات کے فضائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جیسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کے اندر ایمان والوں کی ایک کیفیت کو بیان فرمایا۔ اس کیفیتوں میں ایک کیفیت یہ بیان فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ وہ گناہ نہیں کرتا؟ وہ فرشتہ ہو جائے گا، چونکہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انسان ہیں تو انسان سے گناہ ہوگا۔ تو دن میں معاش کے ساتھ آدمی اللہ سے استغفار کریں۔ کیوں استغفار کریں؟ چونکہ وہ صبح سے شام تو گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، تم اگر 5 وقت وضو بناتے ہو اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہو تو تمہارے جسم سے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے جس طریقے سے 5 مرتبہ غسل کرنے سے جسم کا میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ کہا فجر کی نماز کے بعد آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، ظہر میں معافی چاہ لیا، ظہر کی نماز کے بعد کوئی خطا ہو گئی، عصر میں معافی چاہ لیا، عصر کے بعد کوئی خطا ہوئی۔ لیکن میرے دوستو، یہ بیلنس ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا بیلنس ختم ہو گیا۔ آج ہماری رات دن بن گیا اور دن رات بن گئی۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے زوال میں امت مسلمہ کی تباہی کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دن کو رات بنا دیا اور رات کو دن بنا کر رکھ دیا۔ ہماری شادی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ رات میں۔ ہمارے ولیمے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ رات میں۔ ہمارے گھر دلہا اور دلہن واپس کب آتے ہیں؟ رات میں۔ افسوس کا مقام ہے میرے دوستوں، ہم نے کیا کر دیا؟ اسی لیے تہجد ہم سے چلی گئی، اللہ کا ذکر ہم سے چلے گیا، اللہ کی یاد ہم سے چلی گئی۔ کبھی قرآن مجید پڑھو اور پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی فضیلتوں والی بات بیان فرمائی۔ ایک بات، رات اللہ نے کیوں بنایا؟ ایک اور سبب ہے رات کے بنانے کا۔ وہ سبب یہ ہے
کہ سفر کرنے میں آسانی ہو، اسی لیے تم رات میں سفر کیا کرو۔ رات سفر کا ذریعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں راستے وغیرہ سیدھے سیدھے نہیں تھے، کوئی سنگ میل یا راستہ دکھانے والا پتھر نہیں ہوا کرتا تھا، کہیں کلومیٹر لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ یمن کی طرف جاتا ہے، یہ ستارہ شام کی طرف جاتا ہے، وہ دیکھ کر راتوں میں راستہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو جن اسباب کے لیے بنایا، ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ رات میں تم سفر کیا کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسِرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ رات میں تم اپنے لوگوں کو لو اور تم سفر کا آغاز کرو کیونکہ تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ سورہ دخان آیت نمبر 23، اسی طریقے سے سورۃ الحجر آیت نمبر 65، سورہ سبا آیت نمبر 18، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ رات کی فضیلت اللہ نے بیان ہے، رات میں سفر کرو۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی جو مستدرک حاکم اور بیہقی میں بھی یہ حدیث آئی، حسن درجے کی حدیث۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ارشاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، علیک بالدلجتی فإن الارض تطوی باللیل، کہ دیکھو رات کے آخری حصے میں تم سفر کیا کرو، چونکہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو سمیٹ دیتا ہے، سکڑ دیتا ہے، اس لیے رات میں سفر کرو۔ آپ دن میں سفر کریں گے تو تھک جائیں گے، بے چینی ہوگی، 2 گھنٹے کا سفر بھی آپ کا طے نہیں ہوگا، لیکن رات الحمدللہ کٹ جائے گی۔ یہ ہے رات اور دن۔ یہ نصیحت حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا تھا۔ ان نصیحتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابو بکر نے تیسری نصیحت جو حضرت عمر کو کی، وہ نصیحت یہ ہے وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّي فَرِيضَةً، اے عمر سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری نفلوں کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ تم فرائض کا پہلے اہتمام کر لو۔ ہمارے پاس 3 قسم کے اعمال ہیں، ایک عمل فرض، ایک عمل سنت اور ایک عمل نفل، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، کون جواب دے سکتے؟ دیکھیں گے ماشاءاللہ، آپ جواب دیجئے انشاءاللہ۔ فرائض کتنے ہیں ایک دن میں؟ فرض نمازیں تعداد، رکعتوں کی تعداد ماشاءاللہ 17، سنن 12، نوافل بے حساب، آپ کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، نوافل پڑھو۔ اب ایک آدمی یہ کر رہا ہے، وہ تو فرض نہیں پڑھا، سنت ادا نہیں کیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے معلوم ہے؟ نوافل کا اہتمام کرتے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے یہ۔ پہلے فرض ادا کرو، فرض کے بغیر اللہ تعالیٰ نفلوں کو قبول نہیں کرے گا۔ نفل اللہ کے تقرب کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے ہمارے منفیت کی چیزیں ہیں، یہ اس سے ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا، لیکن فرائض اللہ کا حق ہے، سنت حق ہے۔ اب ایک آدمی فرض بھی نہیں پڑھ رہا، سنت بھی نہیں پڑھ رہا، نوافل پڑھ رہا، جیسے آپ دیکھیے عمومی طور پر رمضان میں ہوتا ہے، عمومی طور پر رمضان میں ہوتا ہے، لوگ تراویح کے لیے اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے تراویح فرض ہے۔ ایک مثال دیکھ لیجیے آپ، ایک بزرگ کا قصہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں بزرگ جا رہے ہیں، رات میں کھڑے ہو کے 50 رکعت نماز پڑھتے، تو ان کو شک ہوا، بولے کہ میں تو 50 نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں میں غلط معروف ہو گئی بات، اب کیا کروں؟ 50 پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ فلاں بزرگ جا رہے ہیں، یہ رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان تک یہ بات پہنچی تو بولے یہ تو جھوٹ ہو گیا، لوگوں کو دھوکہ ہے، لہذا 100 پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ فلاں بزرگ ہیں، جاتے ہیں ہر رات 200 رکعت نماز پڑھتے، بولے یہ بولے کہ لوگوں میں تو غیر ضروری ہے، مشہور ہو گیا، میں تو 200 پڑھتا ہی نہیں، لوگوں کو دھوکہ ہے، لہذا 200 پڑھنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، لیکن دوست کبھی سوچے آپ کتنی بھی رکعت نماز پڑھ لو، فرض برابر پڑھے گا؟ فرض نہیں پڑھ کے آپ کتنا بھی اہتمام کر لو، نفل خالی نمازوں میں نہیں، نفل صدقات میں بھی ہے، نفل ہماری زندگی کے اعمال میں بھی ہے۔ کچھ آپ کیا کریں، گھر کے اندر والد کا انتقال ہو گیا، فرض ہے میراث تقسیم کرنا، میراث تقسیم نہیں ہوئی، لوگوں کو صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں۔ پہلے فرض ادا کرو میرے دوست، وراثت آپ کے قبضے میں ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، پہلے ان کا حق ادا کرو، تب جا کر اللہ تمہارے جو صدقات کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ کیا کریں بھائی، لوگوں کے سامنے ہمارے بھائی کو کیا بولنا، بولے کہ بھائی وراثت نہیں دے رہے ابا کی ہمارے،
لڑائی جھگڑا ہے آج ہمارے پاس وراثتوں کے معاملے میں، بہت خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری کی باری آ گئی، لیکن ہم نوافل پر اہتمام کر رہے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت سے فرائض ہیں میرے دوستو۔ فرض یہ بھی ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے گھر میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں میرے گھر کو 4 چاند لگاؤں، پھر میں پہلے میرے بچوں کو سدھاروں، میری بیوی کو سدھاروں، میرے اہل خانہ کو سدھاروں، پھر آ کر لوگوں کو سدھاروں۔ یہ ہے توحید کا طریقہ۔ تو ایک نصیحت یہ ہے کہ دیکھو عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نوافل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم فرائض ادا نہ کر لو۔ یہ نصیحت کا حضرت عمر پر اتنا بڑا اثر پڑا کہ حضرت عمر رات کو سوتے، اچانک دل میں خیال آتا، عمر تم سو رہے ہو، تمہاری عمارت میں ایک بکری بھوکی مر رہی ہے، کل اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ خیال آیا، سیدھا نیند چھوڑا اور مدینے کا دورہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیز ہے، یہ فرض ہے نا۔ امیر کے معنی کیا ہیں؟ صدر کے معنی کیا ہیں؟ قوم کے قائد، رہنما، رہبر کے معنی کیا ہیں؟ کہ قوم مرتی رہے میں گھر میں سوتا رہوں؟ نہیں، جتنے لوگوں کا آدمی صدر بنایا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے گھروں کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس گھر میں فاقہ کشی ہے، کہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ کل امت مسلمہ کے صدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قوم کا امام، قوم کا رہبر، قوم کا مقتدا، قوم کا قائد، قوم کا لیڈر، قوم کے بارے میں برابر اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا۔ آج سود کو فروغ کیوں ملا ہے؟ بدعات کو فروغ کیوں ملا ہے؟ حرام کو فروغ کیوں ملا ہے؟ امانتوں میں خیانتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ذمہ داروں نے قوم کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ غریب مرتا رہے مجھے کیا کرے، غریب مر جائے مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے دوست ایسی بات نہیں ہوتی۔ بات تو یہ ہے کہ میں اگر آپ کا بڑا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی دیکھوں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کیا یوں یہ فرض تھا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی لیے میرے دوست اس زمانے میں اللہ نے خوشحالی دی، توانائی دی، رحمتیں نازل فرمایا، برکتیں نازل فرمایا، پوری دنیا امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ حضرت ابو بکر کی چوتھی نصیحت تھی۔ اب 5ویں نصیحت، بڑی پیاری نصیحت ہے میرے دوستو، اس نصیحت پر ذرا غور کیجئے۔ وَإِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينٌ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّبَاعِهِمُ الْحَقُّ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَثَقُلَهُ عَلَيْهِمْ وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ يُوزَعُ فِيهِ الْحَقُّ غَدًا أَن يَكُونَ ثَقِيلًا، کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے کا ترازو قائم فرمائے گا۔ اس آدمی کا اعمال نامہ قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا جو حق کی پیروی کیا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو حق کی پیروی کرنے والے کے اعمال نامے بلند ہی ہو جائیں، بھاری ہی ہو جائیں۔ نصیحت کیا یہ، اللہ اکبر۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، ان ترازوؤں میں ہمارے نیک اور برے اعمال کو تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باب بھی باندھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اعمال نامہ کس کا بھاری ہوگا؟ جو اتباع حق کیا کرتا ہے اس کے اعمال نامے بھاری ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے؟ یہ بھی جانو۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، قیامت کی نہیں، حق جانو۔ حق جب تک حق کو نہیں پہچانا جائے گا قیامت کے دن اعمال نامے وزن نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 227 مقامات کے اوپر حق کا تذکرہ کیا ہے۔ 227 مقامات پر حق کا تذکرہ کیا گیا۔ حق، سچائی، راستی، یقین، انصاف، ثابت شدہ حقیقت کا نام کیا ہے؟ حق۔ اللہ اکبر۔ آئیں ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حق کیا ہے؟ کیا میرا ذہن جو سوچتا ہے وہ حق؟ نہیں، حق اللہ نے کہا اور رسول اللہ نے کہا وہی حق ہے۔
اللہ اور رسول کے بعد کوئی بات حق ہو سکتی نہیں. جو بھی حق ہے اللہ کا، جو بھی حق ہے رسول اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ مشہور حدیث، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت. اللہ کی کتاب حق ہے، نبی کی سنت حق ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری کوئی چیز امت مسلمہ میں حق ہرگز نہیں ہو سکتی. اب آپ زور لگا لو، کتنا بھی لگا لو، نہیں بھائی وہ بڑے بزرگ تھے، رات میں دیکھتے تو اجالا ہوتا تھا ہوں گا، لیکن حق نہیں ہے. جو کام نبی سے نہیں ہوا، جو کام صحابہ سے نہیں ہوا، روئے زمین پر وہ کام کبھی حق ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کبھی ہم ایسا سوچے نہیں. آج تو ہم ایسے فرقوں میں بڑھ گئے کہ ہر کل حزب بما لدیہ فریحون، ہر فرقہ یہ سوچتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. اللہ نے خود کہہ دیا ہے حق وہ نہیں ہے. حق کو آؤ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی کسوٹی پر گھس کے دیکھو. آپ ایک سونار کے پاس جاتے ہیں سونا بیچنے کے لیے، کیا وہ پیلی چیز دیکھ کر سونا سمجھ کر خرید لیتا ہے؟ اس کو کسوٹی پر گھستا ہے، گھس کر دیکھتا ہے کہ کون سا سونا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 18 کا ہے یا 24 کا ہے. میرے دوستو، جب دنیا میں یہ عدل ہے تو دین کے معاملے میں عدل کیوں نہیں ہے؟ کسوٹی پہ گھسو، گھس کر دیکھو کہ حق کیا ہے. حق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لہذا اے نبی آپ شک کرنے والے نہ بن جائیں. حق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. چلیے اس پر ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی پیاری دلیل، اور آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ہمارا دین اسلام ہے. کیا اسلام اللہ کے نبی کا تیار کردہ دین ہے؟ نہیں، دین اللہ کا ہے. کیا اس دین میں اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کسی بات کو طے کیا؟ نہیں. اگر اللہ کے نبی دین میں اپنی طرف سے بولنا چاہ سکتے تھے تو بول سکتے تھے نا، نبی تھے، نہیں بولے. دلیل دو دلیلیں ہیں، دیکھیے یہ حق ہے. یہ پہلی دلیل، ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے اپنے شوہر کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اور جب میں عمر کی حد میں آ گئی تو میرا شوہر مجھ کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں ہو گئی. طلاق کے حکم سے پہلے یہ طریقہ تھا بیوی کو چھوڑنے کا. ماں سے کوئی نکاح کرتا ہے؟ نہیں. لہذا بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں ہے، خود بخود زندگی سے جدا ہو گئی. وہ عورت آئی، اللہ کے نبی سے شکایت کی، تو اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کا مسئلہ بیان کر سکتے تھے اپنی طرف سے. ایک ہی بات کہا، دیکھ اماں، تیرے یہ مسئلے کا حل میری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک نازل نہیں فرمایا، میں کیا کروں؟ کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے، میری شریعت میں تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے. پوچھا یا رسول اللہ حق کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ آسمان سے آتا ہے. تو لے آپ سے کیا شکایت کروں؟ اللہ سے شکایت کر لوں گی. اپنے لبوں کو بڑھایا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا. یہ ہے حق، یہ ہے حق. آج ہم کس حق کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو کتابوں میں لکھ کر ہے وہ حق. دوستو قرآن کھولو، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حق ہے، جو سنت میں لکھا ہوا ہے وہ حق ہے. جو کتاب اور سنت میں نہیں ہے وہ حق نہیں ہو سکتا. آج دنیا ہم کو انگلیوں پر نچا رہی ہے. ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا یہ حق نہیں. میرے دوست ایسا حق نہیں ہوتا. حق اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو یہ نصیحت فرمایا کہ اے عمر، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو انسان باطل کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال نامے کو ہلکا کر دے گا. اور کیوں نہ ہو، جس نے باطل کی پیروی کیا اس کا اعمال نامہ ہلکا ہی ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھیے، حق کی پیروی کرو، اعمال نامہ وزن. باطل کی پیروی کر لو، اعمال نامہ ہلکا، تباہ ہو جاؤ گے. اب باطل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 27 مقامات کے اوپر باطل کا تذکرہ فرمایا ہے. باطل، نا حق، نا انصافی کا نام ہے باطل. ہر وہ بات
جس کی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے وہ ہے باطل. ہر وہ بات جو عدل و انصاف کے خلاف ہے وہ ہے باطل. ناحق، ناانصافی، ظلم کا نام جو ہے باطل ہے. اور باطل کبھی کامیاب ہوگا؟ کبھی بھی باطل جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور باطل کو تو بھاگنا ہی پڑے گا. یہ باطل کی پیروی ہے. لہذا یہ ایک نصیحت تھی. 7ویں نصیحت یہ کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ. اے عمر، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا. جبھی بھی اہل جنت کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کے اچھے اوصاف کو بیان فرمایا. اور میں یہ ڈرتا ہوں اے عمر شاید میرا شمار ان میں ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے اہل جنت، آج ہم بڑا سوچ لیتے ہیں نا بھائی اہل جنت کون، میں نے نماز پڑھ لیا اہل جنت. نہیں، اہل جنت وہ جو صحابہ تھے، وہ ویسا عمل کرو. اہل جنت دنیا میں جنت کی ضمانت اللہ نے کس کو دیا؟ صحابہ کو. کیا کہا ان کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت ابو بکر صحابی جنتی ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ جن نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ان کے اچھے فضائل بھی اللہ نے بیان فرمائے. جب میں ان کے فضائل کو سنتا ہوں تو اب عمر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا شمار ان میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس دن میں ایک حدیث سن لو آپ. مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں. کیوں؟ جو مسلمان ایمان کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر فائز کرے گا. جب وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے ان کو دیکھ کر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء یہ پوچھیں گے ان ممبروں پر یہ کون سے لوگ ہیں جن کو فائز کیا گیا ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ اہل ایمان ہیں جو ایمان کی وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. یہ لوگ کہیں گے صدیقین، صالحین، شہداء ہائے ہائے ہم بھی ان سے محبت کرنے والے بن جائیں. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اہل جنت، یہ ہے اہل. صحابہ کا تذکرہ اللہ نے کیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت پڑھا، صحابہ کا تذکرہ کیا اللہ نے تو ان کے اچھے تذکرے کیا نا. چلیے اس کے بعد 8ویں نصیحت یہ کیا کہ دیکھو عمر، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو ان جہنمیوں کے برے اوصاف بھی بیان فرمائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرا شمار ان لوگوں میں ہرگز نہ کرے. لہذا تم برے بننے کی کوشش مت کرو. امیر بن جاؤ گے تو اللہ اقتدار دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا. کہیں اس طاقت اور قوت کا غلط استعمال تم نہ کر بیٹھ لو. لہذا تم جہنمیوں میں سے ہرگز مت بن جاؤ. جہاں جہاں اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا وہاں ان کے برے اوصاف بیان فرمائے. برے الفاظ کیا کہا کہ دیکھو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو خون پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا، زخموں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے، اور ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا. حلق میں نہیں اترے گا تو مار کے حلق میں اتارا جائے گا. جب وہ کھا لے گا تو اس کا پیٹ کھولنا شروع ہو جائے گا. کیا ہم میں سے کوئی آدمی جہنمی بننا چاہے گا؟ نہیں. یہ 8ویں نصیحت. 9ویں نصیحت بڑی پیاری نصیحت کیا. کیا ہے عمر؟ لا یتمنا علی اللہ ولا یقنط من رحمت اللہ. اے عمر اللہ سے غلط امیدیں ہرگز نہ باندھو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے غلط امیدیں وابستہ نہ کرو. یعنی آپ کے گھر میں موت ہو گئی کسی کی، اب وہ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی میرے گھر میں کہیں کو موت ہوئی، میرے ابا کچھ مارنا تھا کیا؟ استغفر اللہ. غلط امید ہوئی نہیں اللہ سے. اللہ نے ہر ایک کا اجل رکھا، جب وہ آ گیا تو خلاص ہو گیا تھا. میں بیمار، ارے اللہ مجھ کو بیماری کیوں دیا بھائی؟ نہیں دینا تھا، تقدیر میں تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا، ہو گئی بیماری. اللہ سے غلط امید. اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. چلیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کبھی بھی آنے والی ہے نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا آدمی. کیوں؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خودکشی جرم ہے، بے بسی کفر ہے، خاموشی نفس پر ہے، ستم زندگی. مایوس نہیں ہونا آدمی. بیمار ہو گیا علاج ہے، مصیبت آ گئی امن ہے، تکلیف آ گئی راحت ہے. اللہ نے دیا سب چیزیں، تلاش کرو. یہ بول رہے ہیں نہیں بھائی میں اتنی محنت کروں اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ہی نہیں دے رہا میرے کو. کتنی محنت کرو اللہ دے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بلال حبشی کو غلامی سے نکال کر مؤذن رسول بنا دیا.
دیا نہیں دیا؟ کبھی سوچو صحابہ کی زندگی سے کون جن کو دیکھ کر کافروں نے تنزن کہا تھا اے دیکھو بلال، بولے کیا بات، کل کا غلام آج کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، کس نے اس کے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا، اللہ کے نبی جنت میں سیر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو بلال حبشی کے قدموں کی آواز آئی نہیں آئی؟ سوچو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہاری نہیں سنے گا، اللہ سنے گا۔ یہاں ایک نصیحت میری ماں اور بہنوں سے بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا، سب سے زیادہ مایوسی ہماری ماں اور بہنوں کو ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی، کیوں؟ ناشکری کرتے بول کے۔ مت کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سنہرے حروف، آپ نے کتاب پڑھا ہوگا، سنہرے حروف دارالسلام سے چھپی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بہت حسین اور جمیل خوبصورت عورت جا رہی تھی، اس کے ساتھ انتہائی بدصورت آدمی تھا۔ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر بولا کہ کیا بات ہے اماں، تم اتنے خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر اتنا بدصورت کیوں ہے؟ دیکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا پیارا جواب دی۔ دیکھو میرے دوست، بیچارہ زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوگا، اللہ نے مجھ کو دلا دیا، اور میں نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، اللہ نے ایسا مجھ کو دلا دیا۔ یہ چیز مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مشیت، جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے۔ ہم ہمیشہ کیا کہ ایک جملہ کہیں، کوئی پوچھے بھائی کیسے ہیں آپ، گلہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پہلے بولا الحمدللہ علی کل، میں بہت اچھا ہوں، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، برتن بج رہے ہیں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، لیکن بولو الحمدللہ میں اچھا ہوں، اللہ اچھا کر کے دکھائے گا۔ کیوں؟ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ چلیے آخری نصیحت پر اب ہماری بات ختم ہوگی۔ اب کہا دیکھو عمر، یہ 9 نصیحتیں ہو گئی۔ فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْتَ وَصِيَّتِي، اگر تم میری اس وصیت کو، نصیحت کو یاد کر لو، فَلَا يَكُ غَائِبٌ أَبْغَضُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ وَلَسْتَ تُعْجِزُهُ، اگر تم میری اس وصیت کو یاد رکھو تو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض موت نہ ہو، اور تم موت کو تو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے آخری نصیحت، دیکھو میری ان نصیحتوں کو یاد کر لو تو تم اعتدال پر رہو گے۔ تم تو موت کو شکست نہیں دے سکتے، وہ تو آ کر آنے رہنے والی ہے نا۔ ہے کوئی ایسا موت کو شکست دینے والا؟ نہیں، موت تو آئے گی۔ لہذا تم کیا کرو، میری نصیحت کو یاد کرو، یہ 10 باتوں پہ قائم رہو تو تمہارا اقتدار بڑا اچھا چلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی ان 10 باتوں کو رٹ لیا، یاد کر لیا، سینے میں بسا لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں 12.5 سال میں اسلامی خلافت کا ستارہ پوری دنیا کے اندر جگمگانا شروع ہو گیا۔ اسلامی خلافت کا ستارہ پوری دنیا میں روشن ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور میں فارس پورا فتح ہو گیا، شام پورا فتح ہو گیا، کہاں کہاں تک اسلام نہیں پہنچ گیا۔ 12.5 سال میں میرے بھائی، 12.5 سال میں، کیوں؟ یہ اعتدال کا سبب تھا۔ یہ نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے آج کے درس کے لیے اسی لیے منتخب فرمایا کہ مجھے بہت اچھی لگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ان نصیحتوں کو سمجھنے والے اور سننے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر کی ان وصیتوں کا حامل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے قدم قدم پر ہم سب کے لیے نصیحتوں کو مشعل راہ بنائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ ہمارے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام کے دوسری سیشن کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہوں گے، بھوپال میں دعویٰ ایجوکیشنل ورک شاپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک یونیک ورک شاپ ہے جس میں پروفیشنل ٹرینرز آپ کو ٹرین کریں گے، اس میں پبلک اسپیکنگ سکلز اور وغیرہ دوسرے سبجیکٹ پہ پڑھائے جائیں گے۔ تو آپ سب کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے، آپ سب اس دعویٰ ورک شاپ کو جوائن کریں۔ یہ اردو میں ہے، جو کوئی بھی اس کی ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے والنٹیئرس کے پاس اس کے فارمس اویلیبل ہے۔ اس کا انویٹیشن سارے سٹیز کے لیے انڈیا سے، تو حیدرآباد سے جو کوئی بھی جانا چاہتے ہیں آپ فارم لے لیجیے اور اس کی ڈیٹیلز حاصل کر لیجیے۔ اس کی فیس 10,000 روپے ہے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو اسکالرشپس پرووائڈ کریں گے۔ پروگرام کی دوسرے نشست کی طرف آتے ہیں، جو کہ سوال جواب کا سیشن ہے۔ اس کے لیے کچھ رولز ہے، ایک سوال عورتوں کی جانب سے اور ایک سوال مردوں کی جانب سے لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سوالات چٹس پر لیں گے۔ سوال
ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی رکھیے. پہلا سوال ہم مردوں کی جانب سے لیں گے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے آپ سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ ہمیں زندگی کی راحت حاصل ہو جائے, جی، اور دن اس لیے بنایا کہ ہمیں کام کا ذریعہ بن جائے. تو کیا رات کی جو کمائی وہ حرام؟ ماشاء اللہ. دیکھیے، حرام نہیں ہے، رات کی کمائی حرام نہیں ہے. رات کی کمائی بھی آپ کی حلال ہے. رات کے جو فضائل ہیں، اگر آپ ان فضائل کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کی کمائی حلال ہے. مثال کے طور پر آپ رات میں کمانے کے لیے جو ہے بعض ایسی چیزوں کا اختیار کریں جس میں سے فرائض اور سنن کو چھوڑ دیا آپ، اور ان کو چھوڑ کر جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ رات میں ایک کاروبار کرتے ہیں، جیسے اسنوکر شاپ چلاتے ہیں آپ گیم کھیلنے کے لیے، یا پھر کہیں پر آپ اپنے گیموں کا بندوبست کرتے ہیں اور وہاں پر شام میں لوگ آ کر جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور آپ وہ کمائی کما رہے ہیں، تو آپ کی وہ کمائی حلال نہیں ہے. ایک سمجھ گیا بات کو؟ عورتوں کی جانب کوئی سوالات ہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. میرے ایک بھائی ہیں جس کا دن میں کالج ہوتا ہے 2:30 تک. اس کے بعد ابھی انہوں نے جاب کرنی شروع کی ہے جو کہ رات میں 2 بجے تک ہوتی ہے، 4 بجے سے 2 بجے تک. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اسلامی اعتبار سے آج کل جو کاروبار کا نظام آج ہمارے پاس بنا ہوا ہے کہ ملازمتیں پورے جو ہے 24 گھنٹے چلتی ہیں، 8-8 گھنٹے کی شفٹنگ ہمارے پاس چلتی ہے. اگر آپ کے بھائی رات کے اس جاگنے سے ان کے فرائض کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے تو ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں، وہ کما سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی حرج. اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. ایک ضرورت ہے انسان کی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہی آپ کے بھائی رات میں ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ڈیوٹی کے علاوہ اگر کوئی کام وہ کرتے ہیں جو ان کے اپنے حقوق یا حدود سے جو ہے ہٹ کر اگر ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے درست نہیں ہے. ویسے رات میں ایسے وقت میں اس قاعدے کے تحت وہ کما سکتے ہیں، ان کی کمائی جائز ہے الحمدللہ. لیکن ان کو فرائض کا خیال کرنا چاہیے، فجر ضائع نہیں ہونا چاہیے ان کی، اور وہ صبح میں اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں. ایک بہن ہے، یہ سوال کرتی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر دعا ہو جائے تو کھانا کا بیچ میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. ایک حدیث میں اس طریقے سے بات آئی ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنا بھول گئے، آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے کھانا کھاتے وقت دعا نہیں پڑھا تھا، دوران کھانا آپ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ سکتے ہیں. مردوں کی جانب کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وضو کے تعلق سے کچھ میرا سوال ہے. آج کل جو کمبائنڈ ٹوائلٹس بنے تو اس کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ وضو اس کے اندر جو ہے کی جائے تو وہ کیسا مطلب صحیح ہے یا وضو کے تعلق سے کچھ صحیح نہیں رہتا؟ ماشاء اللہ. اگرچہ کہ سوال ہمارے ٹاپک سے ہٹا ہوا ہے لیکن اچھا سوال ہے. آج کی ضرورت ہے کہ اگر جہاں پر حمام اور بیت الخلاء دونوں ایک ہی جگہ ہو، کمبائنڈ ہو، تو آپ حمام کے حصے میں اگر وضو بنا لیتے ہیں تو آپ کا وضو بالکل درست ہے. اس کو علماء کرام نے، لجنہ ہیئت الکبار العلماء، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کے تحت آپ حمام کے حصے میں وضو بنا رہے ہیں، آپ کا وضو درست ہو جائے گا انشاءاللہ. باہر نکل کے پڑھیے. عورتوں کی جانب کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تقریب میں بولے کہ اپنے گھر کو سدھارنے سے، دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنے گھر کو سدھارو، اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. تو ہمارے گھر میں شرک کرتے، درگاہوں کو جاتے، تو ہم اگر بولنا چاہیں تو ہمارے بولنے سے نہیں ڈر ہوتا، ہم لوگ بہت کٹر ہے. تو ہم لوگ مدرسہ میں بھی نہیں جانے دیتے، اجتماع میں بھی نہیں جانے دیتے، اس لیے ڈر ہوگا ہم. تو کیا کرنا چاہیے؟ درگاہوں کو جاتے ہم اس سے پہلے بولنے کی کوشش کریے تو تم لوگوں کو ان لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہوئے پھر درگاہوں کو جاتے ان لوگوں کے پاس دیتے. ماشاء اللہ. ہماری بہن کا بڑا اچھا دلچسپ سوال بھی ہے اور بڑا تڑپ والا بھی سوال ہے، اور یہ ان کے اپنے گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ماشاء اللہ جن لوگوں نے حق دیکھا ہے، جانا ہے، تقریباً لوگوں کے گھروں کے اندر یہ مسائل پائے جاتے ہیں. میری بہن، آپ سب سے پہلے جو ہے صحابہ کی سیرت کو رکھیے. آپ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات ہٹا دیجئے کہ ماحول بڑا خراب ہے، چونکہ آپ کے گھر کا ماحول مکے کی طرح برا ماحول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس برے ماحول کے اندر 13 سال تک محنت کرتے رہے.
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس قوم کے اندر دعوت دیتے رہے لیکن مایوس ہرگز نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ دعوت کے طور طریقوں کو ذرا بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے گھروں میں سب سے پہلے اسلام میں دعوت دینے کا جو طریقہ بتایا گیا اس کو آپ اختیار کیجئے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ اور فرعون تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کے سامنے دعوت دین دو، شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھر تو فرعون کا دربار تو نہیں ہو سکتا، پہلے ذہن سے منفی چیز کو نکال دیجیے، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ یہ اب وہاں پر آپ بہترین انداز، جیسے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تم لوگوں کو بہترین انداز کے اندر دعوت دو، جھگڑے کی باری آئی تب بھی اچھے انداز میں دو۔ جیسے ہمارے پاس ایک غلطی ہوتی، کیسے؟ جیسے آپ درگاہوں کا وغیرہ وغیرہ ذکر کریں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ نادانی کے ساتھ دعوت دیتے، جیسے دو تمہاری درگاہ ویسا ہے، وہ ولی اللہ ایسا ہے، وہ ہوئی ہے۔ بھئی ایک بیچارہ جو ہے اسی ماحول میں پنپا، اگر آپ اس معبود کو گالی دے دیں گے تو وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا، آپ اس کی بات کو چھوڑ دو، آپ منفی چیزوں میں مت جاؤ۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا، لیکن کہیں پر بھی آپ ایک ایسا پہلو نہیں بتا سکتے جہاں پر نیگیٹو یا منفی پہلو بتایا گیا ہو، یعنی کہ دوسروں کے معبودوں کو اللہ نے ذلیل کر کے اپنی قدرت نہیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اتنا پیش کر دیا کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں وہ کتنے کمزور ہیں۔ ایک بات، سامنے والے کے معبودوں کو گالی دینا آپ چھوڑ دیجئے۔ دوسری بات، جب آپ ان کے سامنے سارے اصولوں سے دعوت دیں گے، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو قرآن کا وہ حکم آپ کے اوپر صادق آ جاتا ہے جس میں اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ دوسرا اصول وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیے۔ آپ دیکھ لیے آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو آپ ہر زاویے سے توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ دیتے رہیے۔ آپ کو جب یقین ہو گیا اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں تو پھر جب آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو نہیں سدھرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب جو ہے حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راز بن سکتے ہیں، ایک آدھ ابو جہل کو سہ لینا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ مایوس مت ہو جائیے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ باہر والوں کو دعوت نہ دیں، آپ پہلے دعوت کا آغاز اپنے جسم سے کریں۔ ہمارا اپنا 6 فٹ کا خد ہے، اس پر آپ دعوت دیں کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں تلاش کر لو، بہت سی ہدایت کے پہلو مل جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، نمونہ بن جائیے۔ پھر آپ جب اپنے گھر والوں کو سدھاریے، وہاں پر بھی نمونہ بن جائیے۔ پھر جس ماحول میں آپ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے ماحول کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ اپنی دعوت کے اندر کامیاب بھی رہیں گے اور آپ کو بہت جلد جو ہے نتائج آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اصلاح نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ اپنے گھڑے میں دعوت کا پانی بھرتے رہیے، کسی نہ کسی دن وہ گھڑا بھر ہی جائے گا اور وہاں سے آپ کی کامیابی ضرور بضرور انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بہن ہے یہ سوال کرتی ہے، اگر ہم ایسے انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو دن اور رات دین سے دور ہے، گالی گلوچ اور فتنہ کرتا ہے، بہت صبر کرنے کے بعد بھی بدلتا نہیں، تو کیا الگ ہونا بہتر ہے؟ ماشاءاللہ بہن کا سوال بڑا کٹھن سوال ہے۔ دیکھیے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ذن میں ایک فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بے نمازی ہے اور بے دین ہے تو ایسی مومن عورت کو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، ایک بات۔ لیکن آپ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہ کیا آپ کے شوہر پر آپ دین کے وہ سارے کے سارے اصول اپنائے ہیں؟ اگر آپ دعوت کا پورا کام اپنے شوہر پہ کیے ہیں تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اس کے لیے 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی دلیل، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جبکہ ابو طلحہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو طلحہ نے
جب رشتہ بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں، میں ایک مومن ہوں اور تم ایک کافر ہو، مومن کا سنبندھ کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چند دن کے بعد پھر ابو طلحہ ان کو دوبارہ رشتہ بھیجے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ابو طلحہ، تو کیسا مرد آدمی ہے، مرد ہو کے پتھروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر تیسری مرتبہ ابو طلحہ انصاری نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، تو جس لکڑی کے بنے ہوئے معبود کی پوجا کر رہا ہے، اس معبود کو فلاں قبیلے کے حبشی غلام نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور تو اس معبود کی پوجا کر رہا ہے، پھر تیرے سے نکاح کیسے کروں گی، تو پہلے اسلام لا لے۔ تیسری مرتبہ ابو طلحہ پر جب اثر ہوا تو ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا۔ ام سلیم نے ابو طلحہ کے اسلام کو اپنا مہر تسلیم کر لیا تھا۔ آپ بہت جلد یہ فیصلہ نہ کریں کہ آپ کا شوہر سدھرے گا نہیں، پہلے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو میرے شوہر کو سدھار دے، چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دھڑکن بھی دیا ہے، ایک دل ہے اس کے پاس، ایک دھڑکن بھی ہے اس کے پاس، اب وہ دھڑکن اس کے پاس بھی آئے گی، وہ ایک دن سوچے گا۔ ایک دوسرا واقعہ میں اس طریقے کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا واقعہ جو آپ کے لیے بڑا اصولی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تھے نواب آرکاڈ، تمل ناڈو کا وہ حصہ جہاں پر اردو بولنے والے رہتے ہیں، یعنی مدراس سے لے کر بنگلور کے درمیان یہ علاقہ پڑتا ہے، اس کو آرکاڈ ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کے ایک نواب تھے نواب آرکاڈ۔ ان کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ نواب آرکاڈ کی جملہ 11 بیویاں تھیں۔ نواب تھے، کہہ رہے دین نہیں معلوم تھا بیچاروں کو۔ ان میں سے ایک ایسی بیوی بھی تھی ان کی جو سب سے چھوٹی تھی، جو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھی، اور تقویت الایمان کا اس نے بہت مطالعہ کیا تھا، اور بڑی مومن اور اچھی نیک اور صالحہ عورت تھی۔ جب وہ ان کے حرم سرا میں گئی، محل میں گئی خدم رکھی بیوی کی حیثیت سے، تو انہوں نے محل کی بڑی اصلاح کرنا شروع کر دیا۔ تو محل میں رہنے والے دوسرے بیگموں کو حسد پیدا ہوا، وہ آئے نواب صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ نواب صاحب یہ بدعت شرک بدعت ایسی باتیں بول رہے ہیں، جب یہ لوگوں کے سامنے چلے جائے گی بات تو آپ کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، بولے آپ اس کو طلاق دے کے ہٹا دو۔ مگر نواب صاحب اپنی اس بیوی کو بہت چاہتے تھے، کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بات کروں گا۔ نواب صاحب نے اپنی بیوی سے بات کیا تو بیوی نے ایک ہی بات کہا، دیکھیے نواب صاحب آپ جو کر رہے ہیں غیر اسلامی چیز ہے، میں آپ کو دین سمجھاتی ہوں، دین سمجھیے آپ، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھ کو طلاق دے دیجیے آپ۔ تو اس بیوی نے اس تڑپ کے ساتھ اس نواب آرکاڈ کو سدھارنا شروع کیا۔ تقویت الایمان کا پورا درس اپنے شوہر کے سامنے اس نیک اور صالحہ بیوی نے دیا۔ جیسے ہی درس ختم ہوا تو نواب صاحب نے پوچھا کہ اب تک میں نے جو کیا اللہ بخشے گا کیا؟ لیکن ہاں اللہ بخشے گا آپ کو، میں کروں کیا؟ تو بولے سب بیویوں کو نواز کر 11 میں سے 4 رکھ لو آپ، اور بقیہ سب کو نواز کر طلاق دے کر چھوڑ دو۔ چھوڑ دیے۔ یہ واقعہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جس کی وجہ سے آج بھی آرکاڈ ڈسٹرکٹ میں یا تمل ناڈو میں اسلام کی دعوت کا جو صحرا جاتا ہے نواب آرکاڈ کو جاتا ہے، صحیح العقیدے کا، کہ ایک بیوی نے ایک ایسے بگڑے ہوئے نواب کو سدھار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے شوہر محترم جو ہے اتنے زیادہ برے نہیں ہوں گے ابھی۔ اللہ سے پہلے آپ دعا کیجئے، اللہ سے آپ پہلے دعا کیجئے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی مذمت میں آیتیں اتارا ہیں، پھر ہم آخر جمع کریں تو کون سا ذخیرہ جمع کریں، مال کون سا جمع کریں؟ سونا بھی برا ہے اور چاندی بھی بری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو نصیحت فرمایا، دیکھو جمع کرنا ہے تو یہ مال جمع کرو، پہلا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، کہ تم اللہ سے ایسا دل مانگو جو شکر گزاری ادا کرنے والا ہو، ایسی زبان مانگو جو اس کا ذکر کرنے والی ہو، وَإِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَى زوجته امر الاخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورت مانگو جو اپنے شوہر کے اخروی معاملات میں مدد کرنے والی ہو۔ دیکھیے آپ نیک اور صالحہ بن جائیں، آپ کا شوہر انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ ہاں آپ کے 1000 سدھارنے کے باوجود آپ کا شوہر کفر، عصیان، نافرمانی، اللہ کی سرکشی سے باز نہیں آتا ہے، تو ایسے باغی شوہر کے ساتھ آپ کے رہنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے اس پر دعوت کا کام پورا کر دیا ہے۔ امید کہ آپ کو جواب اطمینان بخش ملا ہوگا۔ بہن اور ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا شوہر پر یہ فرض ہے کہ بیوی کی بات سنے؟ ماشاءاللہ بڑا بہترین سوال ہے محترمہ کا، کہ میری بہن
بیوی کے لیے فرض ہے کہ شوہر کی بات سنیں اور شوہر کے لیے فرض ہے کہ وہ بھی بیوی کی بات سنیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے رشتوں کو کیا بنایا؟ اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. جب ایک دوسرے کا لباس ہے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے. کیسے؟ میں آپ کو 2 واقعات بتا دیتا ہوں اور ان 2 واقعات میں انشاءاللہ آپ کو پورا جواب مل جائے. پہلا واقعہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، یہ پہلا تجربہ تھا اللہ کے نبی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مشورہ کس سے کیے تھے؟ اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کیے تھے. ایک. دوسرا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک بڑے مالدار سرمایہ دار صحابی تھے. اچانک ان کے پاس بہت مال آ گیا. جیسے ہی مال بہت آ گیا تو بڑے گھبرائے ہوئے اپنی ایک بیوی کے پاس آئے، ہانپ رہے تھے. بیوی نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بولا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے اور آج میرے پاس مال بہت آ چکا. اب میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں فتنوں میں الجھ نہ جاؤں. اب میں یہ مال کا کروں کیا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ دیکھو ہمارے سرتاج، آپ کا قبیلہ بڑا ہے اور آپ کے قبیلے میں غربا اور مساکین بہت ہیں. آپ پورے قبیلے والوں کو جمع کرو، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو. بولے کہ ہاں، بہت اچھا مشورہ دیا، بہترین مشورہ ہے آپ کا. اپنے قبیلے کے سارے غربا اور مساکین کو جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اپنا مال ان لوگوں میں تقسیم کیے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب میں نے تقسیم کے معاملے کو دیکھا تو میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اتنا مال. میں نے آہستہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سیکریٹری سے پوچھا کتنا مال تقسیم کیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ دینار بانٹا ہوں. اس زمانے میں 4 لاکھ دینار. تو یہاں یہ بات آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے مشورہ کس سے کیا؟ اپنی بیوی سے کیا. شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی سے مشورہ کرے. کیوں؟ نیک اور صالحہ بیوی انسان کو نیک مشورہ دیتی ہے. ہاں، ڈیسیشن مرد کے ہاتھ میں ہے، آپ مشورہ کرنا. کیوں؟ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کرے گا اور ایک بیوی اپنے شوہر سے مشورہ نہیں کرے گی تو گھر میں امن و امان کی فضا یا اعتماد کی فضا ختم ہو جائے گی. ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. میاں اور بیوی کا رشتہ بڑے اعتماد کا ہوتا ہے. اس اعتماد کو آپ برقرار رکھنے کی کوشش کریں. امید کہ آپ کو اطمینان بخش جواب ملا ہوگا. السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین جو ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے سب کو، اور خلفائے راشدین کی مطلب ایک رائے ہے یا پھر وہ ان کی ایک سنت. تو ہم ایک ہی معاملے میں کس کی سنت کو پریفر کریں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے ہمارے دوست کا اور بڑا تفصیل طلب جواب بھی اس کا ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا وہ فرمان اسلام کی تعلیماتوں پر عمل کرنے کے لیے تھا. گویا یہ فرمان ہم کو یہ بیلنس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کے تیار کردہ جو نفوس خصوصیات تھے، محترم شخصیات تھے، وہ صحابہ تھے، اور کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ حضرت میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مانو. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ قرآن اور سنت سے ہے وہ مانا جائے گا. کیوں؟ خلفائے راشدین نے کبھی بھی اس قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کیا. جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو سیرت میں ایسی بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ خلفائے راشدین نے کسی بھی معاملے میں کبار صحابہ سے رجوع کیا تھا. کوئی بھی مسئلہ جب آیا تو سب سے پہلے صحابہ کو جمع کیے اور جمع کر کر بولے کہ بھئی دیکھو یہ مسئلہ میرے سامنے آیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشورہ تھا، تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تو صحابہ کرام اپنا علم بیان کرتے تھے تو خلفائے راشدین اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کبھی بھی خلفائے راشدین نے اپنا حکم نہیں چلایا. آپ پڑھیے سیرت کے اندر ایسی بہت سے واقعات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ہماری ایک بری عادت یہ بن گئی کہ ہم ایسی کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں جو معتبر نہیں ہیں. آپ معتبر کتابیں پڑھیے. آج بازار کے اندر الحمدللہ علمی طور پر بڑی اچھی کتابیں آئی ہیں کہ سیرت میں اگر آپ کو خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنا ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے اکبر شاہ نجیب آبادی کی یا اسلم جیراج پوری کی، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ لیتے تھے. وہ زمانہ اتنی ترقی کا نہیں تھا، آ گئی تھی کتابیں پڑھ لی ہے. لیکن آج کے اس دور میں آپ یہ کتابیں مت پڑھیے. آج نئی تحقیقات کے ساتھ جو کتاب آئی ہیں، مثال کے طور پر شیخ محمد السلابی کی کتاب آئی ہے خلفائے راشدین پر. اردو میں تراجم بھی دارالسلام والوں نے کیا، ہندوستان میں بھی وہ کتابیں چھپ گئی ہیں. آپ ان کتابوں کو خریدیے اور پڑھیے. آپ کا یہ سوال وہاں پر مل جائے گا
کہ کبھی کسی مسئلے میں خلفائے راشدین نے اپنی رائے قائم نہیں کیا. اسی لیے تاریخ کی روایتوں میں بہت تضاد ہے ہمارے پاس. جیسے جنگ صفین ہوئی تھی, جنگ جمل ہوئی تھی, یہ دونوں جنگوں میں بہت سے مستشرقین دشمنان اسلام نے ایسی ہی روایتوں کو لے کر صحابہ کو آپس میں لڑا دیا تھا. کیا بولے صحابہ میں تلوار نکل گئی تھی, بولے نعوذ باللہ میں صحابہ میں تلوار کیسا نکلتی بھائی؟ صحابہ کا تو حدیث کا اصول تھا نا, اللہ کے نبی کا کیسا اصول تھا دیکھیے. صحابہ میں تلوار نکل گئی, ایک صحابی دوسرے صحابی کا, کبھی کسی صحابی نے کسی کے خلاف تلوار نہیں نکالا. کیوں؟ ان کی تربیت تھی اللہ کے نبی کی. وہ تربیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ القاتل والمقتل کلاہما فی النار, قتل کرنے والا اور قتل کی نیت کرنے والا دونوں بھی جہنم میں رہیں گے. نعوذ باللہ. تو کیا صحابہ تلواریں نکال کے جہنمی ہو گئے تھے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا تھا ایسا واقعہ. صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تو پہلے اللہ کے نبی کی سنت تلاش کرتے تھے, اس کو نافذ کرتے تھے. ایسا جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے ایک فرضی سوال کیا, کہا کہ یہ مسئلے میں عمر صحیح مفہوم کیا ہے پوچھے. حضرت عمر سمجھ گئے ہاں یہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے. بولے کہ دیکھو آج سوال کر لیے, اگر آئندہ دوبارہ اس نظریے سے تم سوال کریں گے نا تو تم کو میں سزا دے دوں گا, جیل میں بھیج دوں گا. بولے دوبارہ کبھی نہیں کریں گے تم. پھر اس آدمی کو کیا کیا؟ مدینہ کی سرحد کے باہر بھگا دیا. کیوں؟ قرآن اور سنت کے غلط مفہوموں کو پیش کر رہا تھا وہ. تو آئے معزز حاضرین, اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کی اتباع کے معنی کیا ہے. صحابہ نبی کے متبع تھے, لہذا ہم صحابہ کے متبع ہو گئے. کسی ذہن سے نکال لو بات کو, کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی ایک سنت کے خلاف اپنی رائے قائم نہیں کیا. کبھی ایسا ہوا بھی تو دوسرے صحابہ نے اختلاف کیا تھا. اس میں بہت سے دلائل اور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی کو مطمئن بخش جواب مل گیا ہوگا. یہ پروگرام کا آخری سیشن ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.